بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم واقعہ سنیں گے ان ہستی جس نے کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر اپنے باپ، بھائیوں، چچاؤں، بھتیجوں اور اصحاب کی لاشیں دیکھی ہوں، جس نے اپنے ہاتھوں میں لوہے کی بھاری زنجیریں اٹھائی ہوں، جس نے نیزوں پر قرآن کے ناطق سروں کو بلند دیکھا ہو، جس نے اپنی پھوپھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خطبوں میں حق کی صدا سنی ہو، اور جس نے 40 برس تک ہر صبح و شام عاشورہ کی یاد میں آنسو بہائے ہوں۔ اس ہستی کا نام علی ابن الحسین ہے، جنہیں دنیا امام زین العابدین علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ یہ صرف ایک امام کی شہادت کی داستان نہیں، بلکہ اس چراغ کی آخری ساعتوں کا بیان ہے، جس نے کربلا کے بعد امامت کے نور کو بجھنے نہیں دیا۔ اگر عاشورہ تلوار کی زبان تھی تو اس کے بعد کا زمانہ دعا، صبر، علم اور عبادت کی زبان تھا، اور اس زبان کے سب سے بڑے ترجمان امام زین العابدین تھے۔ سن 61 ہجری کا وہ المناک دن تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی، جب میدان کربلا میں امام حسین اپنے 72 وفادار ساتھیوں سمیت راہ خدا میں قربان ہوئے۔ اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام شدید بیماری کی حالت میں خیمے کے اندر تھے۔ یہ بیماری اللہ کی حکمت تھی تاکہ زمین حجت خدا سے خالی نہ ہو اور سلسلہ امامت باقی رہے۔ جب شمر ملعون خیموں کی طرف بڑھا اور اس نے امام سجاد کو بھی شہید کرنے کا ارادہ کیا تو بعض لوگوں نے اسے یاد دلایا کہ یہ نوجوان سخت بیمار ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زینب نے بھی امام کے سامنے ڈھال بن کر فرمایا کہ اگر انہیں قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرو۔ یوں اللہ نے اپنے ولی کی حفاظت فرمائی تاکہ کربلا کا پیغام آنے والی نسلوں تک پہنچ سکے۔ شام حریبہ کا منظر ایسا تھا کہ زمین و آسمان بھی ماتم کنا تھے۔ خیموں کو آگ لگا دی گئی، معصوم بچوں کی چیخیں بلند ہوئیں، سیدہ سکینہ اپنے بابا کو پکارتی رہیں، اور امام سجاد بیماری کے باوجود بچوں اور خواتین کو سنبھالتے رہے۔ اگلی صبح اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ امام کے گلے میں توق، ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں تھیں، چلنے کی طاقت نہ تھی، مگر پھر بھی انہیں اونٹ پر بٹھا کر قافلے کے ساتھ چلایا گیا۔ کوفہ کی گلیوں میں جب لوگ تماشائی بن کر جمع ہوئے تو بہت سے افراد اموی حکومت کے پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ خارجی ہے۔ اسی موقع پر امام زین العابدین علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اپنا تعارف کروایا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت رسول ہیں، ہم وہ خاندان ہیں جن پر جبر کیا گیا، جن کے مردوں کو قتل کیا گیا اور جن کی عورتوں کو اسیر بنایا گیا۔ یہ کلمات لوگوں کے دلوں پر بجلی بن کر گرے۔ بہت سے لوگ رونے لگے اور انہیں اپنی غفلت کا احساس ہوا۔ پھر قافلہ شام پہنچا۔ یزید کے دربار میں اہل بیت کو اس انداز میں پیش کیا گیا جیسے کوئی فتح یافتہ قیدی ہوں، مگر اسی دربار میں امام سجاد نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا جس نے یزید کی ساری سیاسی چالوں کو ناکام بنا دیا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچانا، اور جس نے نہیں پہچانا وہ جان لے کہ میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، جنہیں فرات کے کنارے پیاسا شہید کیا گیا۔ جوں جوں امام اپنا نسب بیان کرتے گئے، دربار کا ماحول بدلتا گیا، ہر طرف سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ یزید نے محسوس کیا کہ اگر امام کو مزید بولنے دیا گیا تو اس کی حکومت کی بنیادیں ہل جائیں گی، اس لیے اس نے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو امام نے یزید سے فرمایا، بتا، یہ رسول اللہ تیرے نانا ہے یا میرے؟ اگر تو کہے کہ تیرے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے، اور اگر مانتا ہے کہ میرے نانا ہے تو پھر تو نے ان کی اولاد کو کیوں قتل کیا؟
اس ایک سوال نے پورے دربار کو خاموش کر دیا۔ یزید کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ قید کے ایام گزرنے کے بعد اہل بیت کو مدینہ واپس آنے کی اجازت ملی، لیکن مدینہ وہ مدینہ نہ رہا تھا جہاں سے امام حسین رخصت ہوئے تھے۔ اب وہاں ہر گلی، ہر دیوار اور ہر در و دیوار اہل بیت کے غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ امام زین العابدین جب بھی اپنے والد کا ذکر کرتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ روایات میں آتا ہے کہ 40 برس تک جب بھی آپ کے سامنے پانی رکھا جاتا تو آپ رونے لگتے۔ کسی نے عرض کی، مولا، کیا آپ کا غم کبھی ختم نہیں ہوگا؟ فرمایا، یعقوب نے صرف ایک بیٹے کی جدائی میں اتنا گریہ کیا کہ ان کی بینائی چلی گئی، حالانکہ یوسف زندہ تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ، اپنے بھائیوں، اپنے خاندان اور اپنے اصحاب کی لاشیں دیکھی ہیں۔ میرا غم کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ یہ آنسو کمزوری کی علامت نہیں تھے، بلکہ کربلا کو زندہ رکھنے کا ذریعہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہر مجلس اعزاں میں امام سجاد کے اشکوں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، کیونکہ انہی آنسوؤں نے عاشورہ کے پیغام کو نسل در نسل منتقل کیا۔ مدینہ واپس آنے کے بعد امام زین العابدین نے تلوار نہیں اٹھائی، لیکن جو جہاد آپ نے شروع کیا وہ شاید تلوار کے جہاد سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ ایک طرف بنو امیہ کی حکومت ہر اس آواز کو خاموش کر دینا چاہتی تھی جو اہل بیت کا نام بلند کرے، دوسری طرف لوگ خوف، لالچ اور جہالت میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ایسے ماحول میں امام نے دعا کو درس بنا دیا، عبادت کو انقلاب بنا دیا اور اخلاق کو تبلیغ کا سب سے مؤثر ذریعہ بنا دیا۔ رات کی تاریکی میں جب پورا مدینہ سو جاتا، ایک خاموش سایہ گلیوں میں نکلتا، اس کے کندھوں پر آٹے اور کھجوروں کی بوریاں ہوتی، وہ ہر اس گھر کے دروازے پر رزق رکھ دیتا جہاں قافلہ ہوتا، جہاں یتیم بچے بھوک سے سوتے، جہاں بیوائیں کسی سہارے کی منتظر ہوتی۔ نہ کوئی نام جانتا تھا، نہ کوئی چہرہ پہچانتا تھا۔ برسوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ لوگ صرف اتنا جانتے تھے کہ کوئی اللہ کا بندہ ہے جو رات کے اس اندھیرے میں ان کے لیے رحمت بن کر آتا ہے۔ جب امام زین العابدین اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اچانک وہ تمام دروازے خاموش ہو گئے جہاں ہر رات رزق پہنچتا تھا۔ تب مدینہ والوں کو معلوم ہوا کہ برسوں سے ان کی ضروریات پوری کرنے والا کوئی عام شخص نہیں، بلکہ رسول خدا کا وہ نواسہ تھا جسے دنیا امام سجاد کے نام سے جانتی ہے۔ غسل کے وقت لوگوں نے آپ کے مبارک کندھوں پر سخت نشانات دیکھے۔ پوچھا گیا کہ یہ نشان کیسے ہیں؟ جواب ملا کہ یہ انہی بوریوں کا بوجھ ہے جو آپ راتوں کو غریبوں تک پہنچاتے تھے۔ امام کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ جب وضو کرتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ کسی نے عرض کیا، فرزند رسول، وضو کے وقت آپ پر یہ کیفیت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کسی ذات کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں؟ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو جاتے۔ سجدہ اتنا طویل ہوتا کہ پیشانی ہر مستقل نشان بن گئے۔ اسی کثرت سجدہ کی وجہ سے آپ کو سجاد کہا جانے لگا، اور عبادت گزاروں کی زینت ہونے کے سبب زین العابدین کا لقب ملا۔ طاؤس یمانی روایت کرتے ہیں کہ ایک رات میں خانہ کعبہ کے قریب عبادت میں مشغول تھا۔ آدھی رات کے بعد میں نے ایک نورانی شخصیت کو دیکھا جو انتہائی عاجزی سے بارگاہ الہی میں مناجات کر رہی تھی۔ وہ سجدے میں گر کر بار بار عرض کر رہی تھی، اے میرے مولا، تیرا محتاج تیرے در پر ہے، تیرا مسکین تیرے در پر ہے، تیرا بندہ تیرے در پر حاضر ہے۔ جب میں قریب گیا تو دیکھا کہ وہ علی ابن الحسین ہے۔ اس رات میں نے ایسی گریہ و زاری دیکھی کہ میری اپنی عبادت مجھے حقیر محسوس ہونے لگی۔ امام صرف عبادت گزار ہی نہیں بلکہ علم کا ایسا سمندر بھی تھے جسے بڑے بڑے علماء فیض حاصل کرتے تھے۔ آپ نے ایسے حالات میں دین کی حفاظت کی جب قرآن کی صحیح تفسیر کو بھی سیاست کی نظر کیا جا رہا تھا۔
آپ کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ آج بھی زبور آل محمد کہلایا جاتا ہے، جبکہ رسالۃ الحقوق انسانی حقوق کا ایسا منشور ہے جس میں انسان کے رب، والدین، پڑوسی، استاد، شاگرد، دوست، رعایا، بلکہ اپنے نفس تک کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کا حلم اور عفو بھی بے مثال تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے مدینہ میں سرعام آپ کو برا بھلا کہا، آپ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ اپنی ساری تلخی نکال چکا تو امام مسکراتے ہوئے اس کے قریب گئے اور فرمایا، اگر تم نے جو کچھ کہا وہ مجھ میں موجود ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور اگر وہ باتیں مجھ میں نہیں تو اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ پھر فرمایا، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، میں پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس شخص کے آنسو نکل آئے، وہ امام کے قدموں میں گر گیا اور عرض کرنے لگا، گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی رسول اللہ کے حقیقی وارث ہیں۔ اسی طرح جب ایک شامی شخص جو عمومی پروپیگنڈے کا شکار تھا اہل بیت کے بارے میں نازیبا الفاظ کہنے لگا تو امام نے غصے کے بجائے قرآن کی آیات پڑھ کر اپنا تعارف کروایا۔ جب اسے حقیقت معلوم ہوئی تو وہ شدت ندامت سے رونے لگا اور یزید و آل یزید سے برات کا اعلان کیا۔ امام نے اسے سینے سے لگایا اور معاف فرما دیا۔ امام کی زندگی کا ہر لمحہ بنی امیہ کے لیے ایک خاموش خطرہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک علی ابن الحسین زندہ ہیں کربلا کا پیغام زندہ رہے گا۔ لوگ اگرچہ تلوار کی خوف سے خاموش تھے مگر ان کے دل امام کی محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اموی حکمران مسلسل آپ کی نگرانی کرتے رہے۔ عبد الملک بن مروان کے بعد جب اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک اقتدار پہ آیا تو ظلم کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ولید جانتا تھا کہ امام کبھی حکومت کے لیے خروج نہیں کریں گے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس ایک شخصیت کی موجودگی ہی بنو امیہ کے جھوٹے وقار کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ مدینہ میں جتنے بھی اہل ایمان تھے ان کے دل امام کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ لوگ ان کی علم، حکمت، سخاوت اور پاکیزہ کردار کے اسیر تھے۔ یہی وہ حقیقت تھی جس نے ولید کے دل میں حسد اور خوف کی آگ بھڑکا دی۔ چنانچہ اس نے خفیہ طور پر اپنے عامل مدینہ کو حکم بھیجا کہ علی ابن الحسین کو اس دنیا سے ہٹا دیا جائے، مگر اس انداز میں کہ حکومت پر کوئی الزام نہ آئے۔ اسی سازش کے تحت امام کو شہید کرنے کی سازش بننے لگی اور یہ مواد آہستہ آہستہ آپ کے جسم اطہار میں اترنے لگے۔ ولید بن عبد الملک کا حکم خفیہ تھا مگر اس کے پیچھے خوف بہت واضح تھا۔ وہ جانتا تھا کہ علی ابن الحسین کے پاس نہ کوئی لشکر ہے، نہ خزانہ، نہ ظاہری اقتدار، لیکن اس کے باوجود لاکھوں دل ان کے نام پر دھڑکتے ہیں۔ جس شخصیت نے کربلا کے بعد امت کو دوبارہ رسول خدا کی حقیقی دین سے آشنا کروایا، جس نے دعا کے ذریعے ایمان کو زندہ کیا، جس نے اپنے کردار سے ظلم کے ایوانوں کو لرزا دیا، اسے زندہ رہنے دینا بنی امیہ کی حکومت کے لیے آسان نہ تھا۔ الارشاد بہار اور حیات الامام زین العابدین میں نقل ہے کہ ولید بن عبد الملک کے حکم پر امام زین العابدین کو زہر دیا گیا، جس نے آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ جسم مبارک کمزور ہونے لگا مگر چہرے پر وہی سکون، وہی نور اور وہی رضا تھی جو ہمیشہ آپ کی پہچان رہی۔ مدینہ کے مومناؤں کو ہمیشہ محسوس ہونے لگا کہ رسول اللہ کے گھر کا ایک اور چراغ بجھنے کے قریب ہے۔ جو شخص برسوں سے ہر غریب کے دروازے پر خاموشی سے رزق پہنچاتا تھا، جو ہر مصیبت زدہ کا سہارا تھا، اب خود بستر علالت پر تھا۔ جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو امام محمد باقر بار بار اپنے والد بزرگوار کے پاس حاضر ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ امامت کی عظیم ذمہ داری اب ان کی سپرد ہونے والی ہے۔ امام کبھی اپنے فرزند کے چہرے کو دیکھتے، کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے اور کبھی خاموشی سے ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے۔
گھر کے ہر فرد، ہر ہم کی حیثیت طاری تھی، ہر آنکھ اشک بار تھی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ وہی لمحات ہیں جن کا انتظار دشمن برسوں سے کر رہا تھا۔ امام نے اپنے اہل خانہ اور خاص اصحاب کو اپنے قریب بلایا، نہایت نرم لہجے میں فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہنا، سچائی کو کبھی نہ چھوڑنا، مظلوم کا ساتھ نہ دینا، صلح رحمی کرنا، امانت ادا کرنا، اور یاد رکھنا کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں بلکہ آخرت کی کھیتی ہے۔ پھر آپ نے فرزند اپنے امام محمد باقر کو قریب بلایا، انہیں رسول اللہ، امیر المومنین حضرت فاطمہ، مولا حسن اور مولا حسین کی امانتیں سپرد کیں، امامت کے اسرار منتقل کیے اور فرمایا کہ اللہ کی حجت کا سلسلہ تمہارے ذریعے آگے بڑھے گا۔ شیعہ روایات کے مطابق یہی وہ لمحہ تھا جب منصب امامت باوقار طور پر امام محمد باقر کے سپرد امام محمد باقر کے سپرد ہوا۔ کمرے میں ایک عجیب خاموشی تھی، صرف تسبیح کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ امام کے لب مسلسل ذکر خدا سے تر تھے، کبھی قرآن کی آیات کی تلاوت فرماتے، کبھی اپنے جد امیر المومنین کی دعائیں دہراتے، اور کبھی آہستہ سے یا اللہ کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لیتے۔ کہتے ہیں کہ اسی دوران آپ کی نگاہ بار بار دروازے کی طرف اٹھتی تھی، جیسے کوئی محبوب مہمان آنے والا ہو۔ اہل بیت ولی خدا کی کیفیت ہے، جن کی پوری زندگی سجدوں میں گزری ہو۔ ان کے لیے موت خوف کا نام نہیں بلکہ اپنے پروردگار سے ملاقات کا لمحہ ہوتی ہے۔ زہر کا اثر پورے جسم پہ پھیل چکا تھا، سانسیں آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی تھیں۔ امام محمد باقر اپنے والد کا سر مبارک اپنی آغوش میں لیے بیٹھے تھے۔ گھر کی خواتین گریہ کر رہی تھیں، ہر طرف سکوت تھا، ایسا سکوت جو صرف عظیم مصیبت کے وقت طاری ہوتا ہے۔ اسی لمحے امام زین العابدین آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں، آسمان کی طرف دیکھا اور نہایت اطمینان سے چند کلمات ادا فرمائے، پھر لبوں پر ذکر الہی جاری رکھا، اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مدینہ پر ایک بار پھر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ خبر بجلی کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی کہ رسول خدا کے نواسے، کربلا کے زندہ گواہ امام سجاد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ جو لوگ برسوں سے آپ کے اخلاق، عبادت اور سخاوت سے فیضیاب ہوتے، وہ سب روتے ہوئے آپ کے گھر کی طرف دوڑے۔ امام باقر نے اپنے والد گرامی کو غسل دیا، ہر لمحہ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ انجام دیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ ادا کی گئی، اور پھر وہ مقدس جنازہ جنت البقیع کی طرف روانہ ہوا۔ جب ناظرین کرام وہی جنت البقیع جہاں بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر مبارک ہے موجود، مگر بے آسرا، بے نشاں اور محض مسلمانوں کے ظلم و ستم کے باعث، اور اسی امام حسن مجتبیٰ آرام فرما رہے ہیں۔ امام زین العابدین کو اپنے چچا امام حسن کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مدینہ کی فضائیں گریہ کر رہی تھیں اور دین اسلام کے چاہنے والے محسوس کر رہے تھے کہ آج عبادت کا ایک آفتاب غروب ہو گیا ہے، مگر اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ دشمن صرف جسم کو شہید کر سکتا ہے، پیغام کو نہیں۔ آج بھی جب صحیفہ سجادیہ کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جب رسالۃ الحقوق کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جب کربلا کا ذکر آتا ہے، جب عاشوراء پر آنسو بہتے ہیں، تو دنیا کو یاد آتا ہے کہ اگر امام زین العابدین نہ ہوتے تو شاید کربلا کی داستاں تاریخ کے صفحات میں دب کر رہ جاتی۔ انہوں نے تلوار کے بغیر ظلم کو شکست دی، اقتدار کے بغیر ظلم کو شکست دی، اقتدار کے بغیر دلوں پر حکومت کی، اور خاموشی کے ذریعے وہ انقلاب برپا کیا جس کی گونج 14 صدیوں برس کے باوجود آج بھی سنائی دیتی ہے۔ اور امام زین العابدین کی شہادت کے بعد امامت کی ذمہ داری امام باقر کو سونپی گئی۔ السلام علیک یا زین العابدین یا سید الساجدین، علیک یا وارث الکربلا۔
اللہ تعالی ہمیں آپ کی عبادت، صبر، اخلاق، عفو اور حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا و آخرت میں اہل بیت کی محبت اور ولایت پر قائم رکھے، آمین۔